السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یوم آزادی پاکستان۔ پوری دنیا میں اسلام کی بنیاد پر دو ملک بنے ہیں، پہلا سعودی عرب، دوسرا پاکستان۔ پاکستان بنانے کے لیے کم و بیش 10 لاکھ سے زائد جانوں کی قربانی پیش کی گئی۔ پاکستان کیسے بنا، یہ سوال ہر پاکستانی کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ پاکستان ایک دن میں حاصل نہیں ہوا، یہ بے شمار قربانیوں، مسلسل جدوجہد، خون اور آنسوؤں کی قیمت پر حاصل کیا گیا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کی ایک لمبی تاریخ ہے، جس میں غلامی کے دن بھی آئے، محرومی بھی دیکھی گئی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کی صورت میں ان کی قربانیوں کو قبول کیا۔ پاکستان کی تاریخ کو مختصر بیان کرنے کے بعد میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گی جس کو سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پاکستان کو اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا گیا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے اس سرزمین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں تاکہ آنے والی نسلیں آسانی سے آزاد مملکت میں سانس لے سکیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر اندھیرا چھا گیا۔ انگریز حکومت نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا۔ ان سے زمینیں چھین لی گئیں، نوکریوں اور عہدوں سے محروم کر دیا گیا، اور تعلیمی میدان میں بھی ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ دوسری طرف ہندو آہستہ آہستہ انگریزوں کے قریب ہوتے گئے اور معاشی، تعلیمی اور سیاسی طور پر مضبوط ہو گئے۔ مسلمان محرومیوں میں ڈوب گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ ایک مرد مومن سر سید احمد خان کو کھڑا کیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سمجھایا، اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیشہ پسماندہ رہیں گے۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی اور مسلمانوں میں بیداری پیدا کی۔ یہ پہلا قدم مسلمانوں کی بحالی کی طرف تھا۔ آگے چل کے مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک ملک میں آزادی اور عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے یہاں تک کوشش کی کہ اردو زبان ختم کر دی جائے، اس کی جگہ ہندی نافذ کی جائے۔ مسلمان اپنی تہذیب، مذہب اور زبان کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے۔ 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اس جماعت نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ بالآخر 1947 میں تقسیم کا اعلان ہوا، لیکن اس تقسیم کے ساتھ ایسی قربانیاں دی گئیں جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہیں۔ جب مسلمان قافلوں کی صورت میں پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں ان پر حملے کیے گئے۔ ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی پاکستان پہنچتی تھیں، عورتوں کی عزتیں پامال کی گئیں، بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، بزرگوں کو شہید کر دیا گیا۔ لاکھوں مسلمان صرف اس لیے قربان ہو گئے تاکہ آنے والی نسلیں آزاد ملک میں سانس لے سکیں۔ وہ وقت کتنا کٹھن تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو قربان کر رہی تھیں، بہنیں عزتیں کھو رہی تھیں، اور نوجوان اپنی جانیں نچھاور کر رہے تھے، لیکن سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا: پاکستان زندہ باد۔ ایک ایسا ہی دلخراش واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ میں آپ کو اپنے دادا جان کی زبانی سناؤں گی۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہم نے بھی پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کا سوچا۔ ہجرت کے دوران میرے والد صاحب اعلیٰ دین بھی شہید ہوئے تھے اور ہماری ہمسائیں بھی شہید ہوئی تھیں۔ جب پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تو لوگ خوشی سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ ہم 3 ساتھی تھے، میں، میرا دوست اور اس کی والدہ صاحبہ۔ ہم پاکستان کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں آتے ہوئے ہمارا گزر گنے کے کھیتوں سے ہوا۔ ہم نے دور سے دیکھا سکھوں کا گروہ ہماری ہی طرف آ رہا ہے۔ سکھوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ میرے دوست کی والدہ نے کہا، تم دونوں گنے کے کھیت میں چھپ جاؤ۔ ہم دونوں گنے کے کھیت کے درمیان ایک درخت تھا، اس کی جڑوں میں کیڑوں نے گھر بنایا ہوا تھا۔ یاد رہے، یہ کیڑے درخت کی جڑوں میں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں۔ اتنے میں سکھوں کا گروہ وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے میری دوست کی والدہ سے پوچھا، تمہارے ساتھ 2 لڑکے تھے، وہ کہاں گئے؟ ہم دونوں ان کی آواز سن اور دیکھ رہے تھے۔ میرے دوست کی والدہ نے کہا، میرے پاس زیورات اور نقدی ہے، یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، چھوڑ دیتے ہیں،
پہلے یہ بتاؤ لڑکے کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں اکیلی ہوں۔ سکھوں نے ان کا ایک بازو کاٹ دیا اور پوچھا بتاؤ لڑکے کہاں ہیں؟ اس کی ماں نے پھر کہا میں اکیلی ہوں۔ انہوں نے تلوار سے ان کا دوسرا بازو کاٹا اور پھر پوچھا لڑکے کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں اکیلی ہوں۔ انہوں نے زندہ عورت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ خاتون جو میرے دوست کی والدہ تھی شہید ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی جان تک قربان کر لی اور ان کے منہ سے اف تک بھی نہ نکلی۔ خیر ہم دونوں یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور پھر وہ سارے گنے کے کھیت میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کھیت کا چپا چپا چھان مارا، ہم نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ انہیں ہم نہ ملے اور وہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ ہم بغیر کچھ کھائے پیے 3 دن گنے کے کھیت میں ہی رہے۔ بھوک، ڈر اور پریشانی کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی۔ میرا دوست بہت تیز دوڑتا تھا۔ ہم کھیت سے باہر نکلے پاکستان آنے کے لیے۔ آگے پھر سکھوں کا گروہ تھا۔ میں نے دوست کو منع کیا کہ آگے نہ جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اور وہ باہر نکل گیا اور میں کھیتوں میں چھپ گیا۔ سکھوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ سکھ فوجی اس کے پیچھے بھاگے تھے مگر وہ قابو میں نہ آیا۔ سکھوں نے اس پر کلہاڑی کا وار کیا جو کہ میرے دوست کی ایڑی پر لگا۔ پھر بھی دوست بھاگ کر پاکستان چلا گیا۔ میں مزید گنے کے کھیت میں 1 ہفتہ رہا۔ جب تھوڑا سکون ہوا تو پاکستان آ گیا۔ میرے ماموں کا گھر جنڈیالہ کلیسا میں تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو بے ہوش ہو گیا۔ دوسرا واقعہ میرے بھائی امین کی زبانی۔ یہ دونوں باپ بیٹا گھر کا قیمتی سامان اور مال مویشی لے کر پاکستان کی طرف آ رہے تھے۔ دریائے راوی کے پاس پہنچے تھے کہ دشمنوں کا گروہ آ گیا۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا بیٹا تم بھاگ جاؤ اور دریا میں چھلانگ لگا دو۔ میں وہاں سے بھاگ کر دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو شہید کر دیا اور سارا سامان لے گئے۔ میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کیسے پار ہوا، گھر کیسے پہنچا، کچھ یاد نہیں۔ یہ 2 واقعے ہیں، ایسے ہزاروں واقعات ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آزادی کی قدر کرو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن افسوس آج ہم میں سے کئی لوگ پاکستان کی نعمت کو بھول گئے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ تنقید کرتے ہیں، اس کی نعمت کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ یہ ملک لاکھوں شہیدوں کے خون سے بنا ہے۔ یہ ان ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے۔ یہ ان بہنوں کی قربانی ہے جنہوں نے اپنی عصمت لٹائی۔ یہ ان بزرگوں کا خواب جنہوں نے اپنے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کا پرچم لہرایا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر ہم آزاد نہ ہوئے ہوتے تو آج ہم انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہوتے؟ کیا یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان نہیں؟ ہمیں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم ایک آزاد مملکت میں ہیں اور ہم جو چیز چاہے، جو دل کرے وہ کرتے ہیں۔ کوئی روک ٹوک نہیں، اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے پہنتے اوڑھتے ہیں، جہاں جانا چاہے چلے جاتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہونا تھا اگر پاکستان آزاد نہ ہوا ہوتا؟ اگر آپ کو بھی کسی ایسے واقعے کا پتہ ہے یا آپ کے بزرگوں نے آپ کو کوئی ایسی واقعہ بتایا ہوا ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گی۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔